اگر پی ٹی آئی میں عمران خان نہیں ہوتا اور وہ پولیٹیکل سٹرکچرنگ جو میں نے آپ کو پچھلے پروگرامز میں بتائی تھی وہ بھی نہ ہو تو پھر پی ٹی آئی اتنی اٹریکٹیو نہیں رہے گی، اسی طرح ڈسٹارٹیڈ رہے گی۔ بلاول کو ابھی بہت کچھ میرا خیال ہے پولیوٹ کر دیا گیا ہے، ملٹری کی ڈسپلن کو مد نظر رکھتے ہوئے اور سویلینز کے مائنڈ سیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کا مینٹل انٹلیکٹ مد نظر رکھتے ہوئے یہ کومبو میں بڑا اچھا ٹرانسفارمیشن ہو سکتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا لینتھی کانسٹیٹیوشن پاکستان کا اور سب سے زیادہ امینڈمنٹس اور سب سے نیا ہے، سب سے کم عمر آئین پاکستان کا ہے۔ فورس کے اوپر ایک فورس بنا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے نتائج زیرو ہیں۔ کہنے کو پاکستان میں پرائم منسٹر از دا چیف ایگزیکٹو، آئین کے مطابق پارلیمنٹری سسٹم ہے، مگر اس میں آپ نے یونیٹری فارم آف گورنمنٹ بنائی۔ اگر آپ نے اس کو ریشفل کرنا ہے نا سارے اپنے کانٹینٹس کو، کمپوننٹس کو نیشنل سیکیورٹی کے امبریلا کے انڈر، تو اس وقت آپ کی ٹاپ پریورٹی اکانومی۔ پریزیڈنشل سسٹم وتھ فیڈریشن گوز ویل، پارلیمنٹری سسٹم وتھ یونیٹری سسٹم گوز ویل۔ تو آپ کو یہ تو چناؤ کرنا پڑے گا آخرکار۔ First question is China or America? Which one would be the better ally in next 10 years? China. Why? Because of strategic needs and economy, strengthening the economy. Certainly. Okay. Second question में आ जाते हैं, नवाज शरीफ और बिलावल, experienced statesman versus youth icon. Bilawal. Why? Energetic ہے، young ہے اور sincere لگتا۔ And do you think public उसको trust کरेگی? Yes. Third question is CPEC or IMF relief program, which is more integral? اگر چائنا تو پھر سی پیک۔ سر اس کے بعد میرے پاس 3 چوائس ہے، آپ نے ایک کوشچن دیا۔ پی ٹی آئی وداؤٹ عمران خان، پی ایم ایل این لیڈ بائی نواز شریف، پیپلز پارٹی لیڈ بائی بلاول۔ ایک لیمن کی کیا چوائس ہوگی آپ کے خیال میں 5 سال بعد؟ پی ٹی آئی وداؤٹ عمران خان وداؤٹ عمران خان اور پی ایم ایل این ود نواز شریف، نواز شریف، اینڈ پی 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 لیڈ بائی بلاول۔ پی 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 لیڈ بائی بلاول۔ اینڈ سر وائی؟ بیکاز یوتھ مزید آگے آ جائے گی۔ 2 کروڑ کی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا تعداد جو ووٹر لسٹ میں شامل ہو گئے، وہ مزید آنے والے ٹائم میں 1.5-2 کروڑ ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر عمران خان کی عمر اور یہ چیزیں بھی ملحوظ خاطر رکھیں تو اگر پی ٹی آئی میں عمران خان نہیں ہوتا اور وہ پولیٹیکل سٹرکچرنگ جو میں نے آپ کو پچھلے پروگرامز میں بتائی تھی وہ بھی نہ ہو تو پھر پی ٹی آئی اتنی اٹریکٹیو نہیں رہے گی، اسی طرح ڈسٹارٹیڈ رہے گی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ پھر ایک چینلائزڈ اور پراپر ایک اسٹریم لائن۔ بلاول کو ابھی بہت کچھ میرا خیال ہے پولیوٹ کر دیا گیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں جتنا جلدی ممکن ہو سکے کہ بلاول اگر اپنے فل نیچر جو اوریجنل اس کی نیچر ہے اس کے ساتھ ابھر کے آئیں تو ہی کین لیڈ۔ تو پی 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 ود بلاول۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلاول از اے نیچرل بورن لیڈر جسٹ لائک ہز مدر، یا پھر ہی از؟ نہیں، اس کو انجینئر کیا گیا۔ آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گی کہ ملٹری ورسز فری اینڈ فیئر سول رول، ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنے آپشن کے پیچھے ریزن بھی بتائیے۔ بڑا اچھا انٹرسٹنگ سوال ہے۔ ملٹری کین پلے اے ویری گڈ بفر زون رول، کیونکہ ہمارے عوام کا میچورٹی لیول اس جگہ تک نہیں ہے کہ جیسے آپ 22 ڈگری روم ٹیمپریچر میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر جو ہے 48 ہے، تو آپ کو تھوڑا بہت لابی میں کھڑا ہونا پڑتا ہے تاکہ آپ کا باڈی ٹیمپریچر باہر سے اور اندر سے مائلڈ ہو جائے، وہ وایا میڈیا میں چلا جائے۔ ہمارے جو سویلینز عوام ہیں نا، اگر آپ ان کے لیے کوئی پارک بناتے ہیں، کوئی چیز بناتے ہیں، کوئی امیوزمنٹ کرتے ہیں، کوئی کاروبار کے موقع، ہم سے بھگدڑ میں ہر چیز خراب ہو جاتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں ملٹری کین پلے اے ویری گڈ رول ہیئر کہ ڈسپلن کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ سویلینز کو وہ پوزیشنز جو ہیں وہ ڈسپلن کو، اور آئیڈیا جو ہے وہ پھر سویلین جو ہمارے بڑے لیڈرز ہیں یا پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کے پھر آہستہ آہستہ عوام کے اندر شعور اجاگر کرنا اور پھر ایک ایک چیز ان کو حوالے کرنا۔ اب یہ ایک روڈ میپ جو ہے وہ 100 ایئرز کا بھی ہو سکتا ہے، وہ 10 سال کا بھی ہو سکتا ہے، وہ 50 سال کا بھی ہو سکتا ہے، وہ 25 سال کا بھی ہو سکتا ہے، کیپنگ ان مائنڈ دی سینیریو
تو جتنا کم عرصے میں یہ ٹرانزیشن ہو جائے وہ بہتر ہے، لیکن ہو میرا خیال ہے ملٹری کی ڈسپلن کو مد نظر رکھتے ہوئے اور سویلینز کے مائنڈ سیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کا مینٹل انٹلیکٹ مد نظر رکھتے ہوئے یہ کومبو میں بڑا اچھا ٹرانسفارمیشن ہو سکتی ہے. اکیلے میں کوئی بھی میں اکیلے میں کسی کے حق میں بھی نہیں ہوں. دین سر اگر ہم ابھی اس وقت کرنٹ سیناریو کی بات کریں 2024 کی، نیشنل سیکیورٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اکنامک اسٹیبلٹی؟ اکنامک اسٹیبلٹی از اے نیشنل سیکیورٹی. تو سر اس کے باوجود پھر ڈیفینس کا بجٹ زیادہ کیوں ہے اور ایجوکیشن کا انفراسٹرکچر نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نے اس کو ریشفل کرنا ہے نا سارے اپنے کانٹینٹس کو کمپوننٹس کو نیشنل سیکیورٹی کے امبریلا کے انڈر، تو اس وقت آپ کی ٹاپ پریورٹی اکانومی ہونی چاہیے. سمپل از دیٹ. جی. پھر سر میرا کوشچن یہ ہے کہ فیڈرلزم یا پروونشل اٹانومی وچ از دا بیٹر سولوشن فار سوشو پولیٹیکل اسٹیبلٹی؟ ایک طرف تو اینی ویز اس اونٹ نے بیٹھنا ہے. Presidential system with federation goes well, parliamentary system with unitary system goes well. تو آپ کو یہ تو چناؤ کرنا پڑے گا آخر کار کہ میں نے اگر پارلیمنٹری سسٹم میں رہنا ہے تو میری یونٹس ہوں، جبکہ آپ کی ایسنس جو ہے وہ فیڈریٹنگ یونٹس کی ہے، آپ فیڈریشن میں چل رہے ہو. تو پہلے تو یہ طے ہو جائے نا کہ ہم پریزیڈنشل فارم میں ہیں یا پارلیمنٹری. کہنے کو تو پارلیمنٹری میں ہے، آئین میں پارلیمنٹری میں، لیکن جب ایکسرسائزز میں آ جاتے ہیں تو اس کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں ہمارے ہاں. ایک ایک شیڈیول اور ایک ایک چیپٹر جو آئین کا ہے وہ ایک ایک چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ اتنی بکس لکھی ہوئی ہیں. دنیا کے تمام آئین میں سے امریکن آئین سب سے چھوٹا ہے اور سب سے کم امینڈمنٹس ہوئی ہیں، لیکن امپیکٹفل ہے، ایفیکٹو ہے، کام کر رہا ہے. دنیا کا سب سے بڑا لانتی کانسٹیٹیوشن پاکستان کا ہے اور سب سے زیادہ امینڈمنٹس ہوئی ہیں اور سب سے نیا ہے، سب سے کم عمر آئین پاکستان کا ہے. ٹھیک ہے. اور کمیٹی کے اوپر کمیٹی کے اوپر کمیٹی کے اوپر کمیٹی بنا دی گئی ہے، فورس کے اوپر فورس کے اوپر فورس کے اوپر ایک فورس بنا دی گئی. ٹھیک ہے. اس لیے نتائج زیرو ہیں. تو اگر اس میکینزم کو تھوڑا سا پراپرلی مینیج کیا جائے اور فیڈریٹنگ یونٹس کے ساتھ پریزیڈنشل سسٹم چل سکتا ہے، یا پھر آپ پارلیمنٹری کے ساتھ یونیٹری بنا دیں. آپ نے جو ایک کنکرنٹ لسٹ جاری کی ہے، ایک فیڈریشن لسٹ ہے، ایک کنکرنٹ لسٹ ہے نا، صوبائی خود مختاری. تو پھر اس صوبائی خود مختاری میں آپ کے پاس وہ اہلیت نہیں ہے نہ صوبے میں نہ سینٹر میں کہ آپ اس مرکزی جو اختیارات ہیں اول تو آپ نے دیے نہیں ہیں. اگر دیے بھی ہیں 18th امینڈمنٹ کے بعد تو جیسے میں نے ایجوکیشن میں کہا کہ وہ ایجوکیشن مزید پیچھے ہو گئی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں پہلے تو آپ یہ طے کریں نا، مجھے کوئی اس بات کا جواب دے. کہنے کو پاکستان میں پرائم منسٹر از دا چیف ایگزیکٹو، آئین کے مطابق پارلیمنٹری سسٹم ہے، مگر اس میں آپ نے یونیٹری فارم آف گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے. یعنی پرائم منسٹر، دو ماڈلز ہیں نا دنیا میں، ایک برٹش ماڈل ہے، ایک امریکن ماڈل ہے. برٹش ماڈل آپ کو یہ کہتا ہے کہ پی ایم از دا چیف ایگزیکٹو، اور جو ٹیٹولر سٹیمپ ہے، ربر سٹیمپ ہے، سیریمونیل چیف ہے، وہ آپ کا کنگ ہوتا ہے یا کوئین ہوتی ہے لنڈن میں. ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی جو امریکہ ہے وہاں پہ آپ کا سپریم کمانڈر جو ہے وہ فوج کا اور ان سب چیزوں کا وہ آپ کا پریزیڈنٹ ہے. اور پریزیڈنٹ کے پاس جس طرح میں نے بتایا پاکٹ ویٹو ہے، زیرو ویٹو ہے، اور کچھ وار ویجنگ کے اختیارات ہیں، کچھ نہیں ہیں، کچھ فنڈ ریزنگ کے اختیارات ہیں، کچھ نہیں ہیں. پریزیڈنٹ کو آل ان آل نہیں کیا، تو سیپریشن آف پاورز اینڈ چیکس اینڈ بیلنسز سے وہ اپنا سسٹم چلا رہے ہیں. اسی طرح ایک عام آدمی کو انہوں نے 10 بل آف رائٹس دیے ہوئے ہیں کہ اس کو کوئی نہیں چھیڑے گا عام آدمی کو. ٹھیک ہے. تو ان کو بریدنگ سپیس ملتی ہے اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر چیکس اینڈ بیلنسز کے تھرو بھی. جوڈیشل ریویو کے لیے کوئی فیصلہ جا سکتا ہے امریکن کانسٹیٹیوشن میں. اگر کوئی ایسا بل پاس ہو جائے جو کہ کسی کے بھی مفاد کے خلاف ہو یا امریکہ کے مفاد کے خلاف ہو، تو بھلے وہ پریزیڈنٹ نے بل دیا ہو، بھلے وہ کانگریس اور سینٹ نے دیا ہو، وہ پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا، پریزیڈنٹ بھی اس کو، تو جوڈیشل ریویو کے لیے پھر اختیار ہے. تو دیٹ ہیز ٹو گو ٹو سپریم کورٹ، جوڈیشل کاؤنسل کے پاس جائے گا، وہ اس کو اور آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ بھی کر سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے چیکس اینڈ بیلنسز کہ بھائی آپ نے اپنے حدود کو بلا وجہ کراس نہیں کرنا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، پاور سینٹر ایک جگہ چلی جاتی ہے، اس میں پھر بیلنس جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے.
تو اسی لیے نہ ہمارے چیکس اینڈ بیلنسز کا سسٹم ہے، نہ ہمارے سپریشن آف پاورز کا سسٹم ہے، اور نہ ہم ابھی تک کلیئر ہیں کہ میں نے جیسے بتایا کہ اگر یو ہیو ٹو بی پارلیمنٹری دین یو ہیو ٹو ہیو اے چیف ایگزیکٹو ایز اے پرائم منسٹر. And if you want to go for presidential, then you have to have the supreme commander of all forces along. پاکستان میں دیکھیں، پاکستان نے کیا کیا ہوا ہے، پرائم منسٹر برطانیہ کا لیا ہوا ہے، پریزیڈنٹ کو برطانیہ کے کنگ کی طرح بٹھایا ہوا، ٹھیک ہے، وہ ٹیٹولر سٹیمپ ہے، اور فیڈریٹنگ یونٹس میں گورنرز بٹھا دیے، وہ صدر صاحب کے نمائندے ہیں، ٹھیک ہے. چیف منسٹر جو ہے وزیر اعظم صاحب کے نمائندے ہیں، وہ چیف ایگزیکٹو ہے. تو پاورز کی جو شیئرنگ ہے اور پاورز کی جو سپریشن ہے اور فنکشنز کا جو اختیار اور دائرہ کار ہے، وہ بالکل مکسچر ہے، عمل گم ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اسٹیٹیوٹ جو بنا ہوا ہے، لا جو بنا ہوا ہے، اس کے پیچھے اس کو ایلیبوریٹ کرنے کے لیے اتنی بکس ہیں. کام ٹکے کا نہیں ہے، روڈ پہ کام ٹکے کا نہیں. تو ایسی بکس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا، دا ٹیسٹ آف دا تھیوری از دی ایگزیکیوشن آف دا تھیوری. دا مومنٹ یو ایگزیکیوٹ اٹ، اگر وہ اچھا ہے تو دیٹس گڈ، کسی کو پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ ایسا کوئی کام کر رہے ہیں جس کا باتیں تو بہت بڑی بڑی ہیں لیکن کام ٹکے کا نہیں ہو رہا، تو پھر کیا فائدہ ہے؟